مفتی ادریس فلاحی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس اور شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، ابھی ہمارے ایک دوست ہیں، محبت رکھتے ہیں ہم سے، ان کی بیٹی کا نکاح تھا، تو تاریخ طے کرنے کے لیے جب وہ بیٹھے نکاح کی تاریخ، تو کیلنڈر میں جو تاریخ ان کو جم رہی تھی وہاں لکھا ہوا آ رہا تھا قمر در عقرب۔ دیکھو آپ کو ہم کیلنڈر کی فوٹو بھی دکھا رہے ہیں، یہ قمر در عقرب بہت ساری تاریخوں میں ہوتا ہے، اور جب آپس میں جب نکاح کی تاریخ طے کرنے کے لیے یا کسی تقریب کے لیے بیٹھتے ہیں تو یہ قمر در عقرب آنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ کنفیوژن میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ قمر در عقرب کا کیا مسئلہ ہے، اس دن جس دن یہ قمر در عقرب پڑتا ہے شادی کرنا چاہیے یا نہیں، کوئی تقریب، کوئی محفل اس دن سجانا یہ مناسب ہے یا نہیں، کچھ غلط تو نہیں ہو جاوے گا۔ بہت سارے لوگ ایسا سوچتے ہیں، اور بہت سے تو یہ سوچتے ہیں کہ بھئی غلط ہی ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یہ قمر در عقرب کا کیا مسئلہ ہے، یہ کیا بلا ہوتی ہے۔ دیکھیں دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کی جو رفتار ہے، اس کی وہ جو چلتا ہے، چاند بھی اور سورج بھی جو گھومتے رہتے ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود مقرر فرمائی ہیں، حدود ہیں ان کی، وہ اپنے حدود میں ہی چلتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ان کی منزلیں ہیں اپنی۔ اس لیے جو جاننے والے ہیں، جو علم ریاضی اور علم ہیئت کے جو ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا کہ چاند کی جو منزلیں ہیں وہ کل 28 ہیں، اور ہر منزل کا ان لوگوں نے الگ الگ نام رکھا ہے۔ منزلیں تو ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن ان لوگوں نے ہر منزل کے الگ الگ نام رکھ دیے ہیں۔ اور یہ جو علم نجوم والے، یعنی جو علم تو نہیں ہے، ایک گمراہی ہے، وہ جیوتشی لوگ جو ہوتے ہیں، نجوم، علم نجوم کے ماہرین جو ہوتے ہیں، یعنی غیب کی باتیں بتانے والے، اپنے حساب سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ماہر ہیں، تو علم نجوم والوں نے ہر منزل کے ساتھ انسان کی قسمت کو بھی جوڑ دیا ہے۔ یعنی اگر چاند فلاں منزل میں جاوے گا تو ایسا ہوگا، فلاں منزل میں جائے گا تو ایسا ہوگا۔ تو چاند کی منزلوں میں ایک منزل عقرب، جب چاند عقرب نامی منزل میں جب جاوے گا تو اس دن اگر کوئی کام کسی نے کیا تو وہ برا ہوگا، اچھا نہیں ہوگا، ایسا ان لوگوں کا خیال ہے۔ اسی لیے وہاں لکھ دیتے ہیں وہ تاریخ میں کہ قمر در عقرب، یعنی ان تاریخوں میں یہ چاند عقرب نامی منزل میں رہے گا، اس لیے اس دن اگر کوئی کام کیا جائے گا تو وہ برا ہوگا، اس میں برکت نہیں ہوگی، وہ دن منحوس ہے، گویا کہ اشب ہے۔ اللہ ہم کو سمجھا دے دوستو بزرگوں۔ آپ اندازہ کریں کہ اسلام میں یہ شب اشب یا نحوست کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارے لیے سال کے 12 مہینے اور 12 مہینے کے 360 دن جو تقریباً ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے لیے کوئی بھی محفل سجانے کے لیے، کوئی تقریب منعقد کرنے کے لیے، کوئی نکاح کرنے کے لیے بالکل برابر ہے۔ ہاں کبھی کسی دن کی فضیلت ہوتی ہے، لیکن کوئی دن منحوس نہیں ہوتا۔ جمعے کا دن ہوا، برکت کی چیز ہے، جمعے اور جمعرات کا جو رات ہوتی ہے برکت والی رات ہوتی ہے، رمضان کا مہینہ برکت والا ہوتا ہے، محرم کے مہینے، اسی طرح حرمت والے دیگر مہینے جو ہوتے ہیں یہ برکت والے، ان کی کچھ خصوصیات فضیلت الگ مستقل روایتوں میں آئی ہے۔ لیکن کوئی دن منحوس ہو، فلاں گھڑی منحوس ہے کہ اس وقت نہیں کرنا چاہیے، وہ اشب ہے، اس دن اپشگن مانا جائے گا، یہ سارا کی ساری باتیں یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں، اللہ معاف فرمائے، یہ غیروں سے ہمارے یہاں آئی ہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں کوئی شب مہورت نہیں ہوتا، ہمارے یہاں سارے دن برابر ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر وہ قمر در عقرب والا کوئی مسئلہ آ جاوے تو اس دن بلا جھجک آپ کوئی نکاح کا پروگرام ہو، کوئی تقریب کا پروگرام ہو، دوست بزرگوں سارے کے سارے جائز ہیں۔ اگر کسی نے یہ خیال دل میں اپنے کوئی لائے کہ بھئی اس دن میں کروں گا تو یہ اشب ہے، فلاں لوگوں نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے، وہ نجومی ایسا کہتے ہیں، تو دوست بزرگوں اس بارے میں ایک روایت آپ سمجھ لیں، حدیث کی کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص کسی غیب کی بات بتانے والے کے پاس جائے، اس سے کچھ پوچھے، اور وہ جو بتائے، سامنے والا جو بھی علم نجوم کا ماہر ہے، جوتشی ہے، اگر اس کی بات اس نے مان لی اور اس نے وہ کام کرنے یا نہ کرنے سے رک گیا اس کی بات مان کر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد کفر بما انزل علی محمد، تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اترا ہے، جو شریعت اتری ہے، اس کا گویا اس نے انکار کر دیا۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ اس لیے جوتشیوں کے چکر میں، نجوم والوں کے چکر میں بالکل نہ پڑیں۔ ہر کام جو بھی ہمیں کرنا ہے، صحیح کام جو بھی کریں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اور بسم اللہ پڑھ کر اس کام کو کر ڈالیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال ہمیں سمجھائے، شریعت کی باتوں پر سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔